جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے نوائے جاوید چینل پر جاوید القادری اپنے بہن بھائیوں، بچے بچیوں اور سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ہماری گفتگو شعبان معظم کے درمیان آنے والی خصوصی رات، جسے شب برات کا نام دیا جاتا ہے، اس کے سلسلے میں چل رہی ہے۔ میں آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بتایا کہ ہر چیز قرآن میں ہونا یہ ضروری نہیں ہے، اور ہم نے معجزے کی مثال دی، اسی طرح ہم نے لیلۃ القدر کی مثال دی، غرض کہ اور بھی کتنی مثالیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں۔ یہ جو اہل ایمان اس رات کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، مختلف محافل ہوتی ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، اور ان میں ذکر و اذکار ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، اور نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو کیا جاتا ہے یہ نفل کے درجے میں ہے۔ کوئی بھی اہل ایمان ان معاملات کو نہ فرض سمجھ کر کرتا ہے اور نہ واجب سمجھ کر کرتا ہے۔ یہ سارے کے سارے نفلی معمولات ہیں، اور ان کا تعلق مستحبات اور نوافل سے ہے، جس کی شریعت میں گنجائش موجود ہے، بلکہ شریعت کا یہ ایک حصہ ہیں۔ فقہاء نے ان پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ بھائی ہر چیز جو فرض ہو وہ کی جائے گی، یا جو واجب ہو وہی کی جائے گی، تو فرض اور واجب کے علاوہ امت کو جو ہے کوئی نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں دیکھیے کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ اے اہل ایمان نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ جو تصور دیا جا رہا ہے، آپ ذرا اس بات کو سمجھیے کہ کیا جو فرائض ہیں ان میں کوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ 5 نمازیں فرض ہیں، کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ 6 نمازیں فرض کر لی جائیں۔ اسی طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ اور بھی کتنے معاملات ہیں، اور پھر جو فرض نمازیں ہیں ان کی جو رکعتیں ہیں کوئی اپنے طور پر انہیں بڑھا نہیں سکتا۔ اسی طرح روزے جو فرض ہیں وہ 1 مہینے کے ہیں، کوئی شخص جو ہے وہ روزوں کا اضافہ اپنے طور پر نہیں کر سکتا۔ تو چونکہ یہ جو فرائض ہیں ان کا تعین کر دیا گیا ہے، فرائض میں تو کوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھ نہیں سکتا، لیکن جہاں تک نوافل کا تعلق ہے تو اس میں میدان اللہ رب العزت نے کھلا رکھا ہے، اور یہ جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا تصور ہے اور جو حکم دیا جا رہا ہے، اس کا تعلق ہی نوافل سے ہے، نفلی معاملات سے ہے، نفلی عبادات سے ہے، نفلی معمولات سے ہے۔ تو اسی لیے قرآن حکیم میں بھی صلحاء کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو سارا اہتمام کیا جاتا ہے یہ سارا نفل کے درجے میں ہے، نہ کوئی اسے فرض سمجھتا ہے، نہ کوئی اسے واجب سمجھتا ہے، نہ ہی انہیں ضروری سمجھتا ہے، بلکہ ہاں جسے اللہ نے توفیق دی ہے وہ نوافل ادا کرے، پھر اس پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ کوئی 2 نوافل ادا کر لے، کوئی 4 کر لے، کوئی 10 کر لے، کوئی 50 کر لے، کوئی 1000 کر لے ایک رات میں۔ تو یہ جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حکم ہے اور تصور ہے، یہ صرف نوافل سے ہے، اور انہی نوافل کے ذریعے اللہ رب العزت
کا قرب بندہ حاصل کرتا ہے۔ وہ ایک حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ایک حدیث قدسی ہے۔ تو اس وقت اس کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ حکم دیا گیا کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تو یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنا، یہ نوافل ہی میں ہو سکتا ہے، نفلی معمولات میں ہی ہو سکتا ہے، یہ فرائض یا وجوبات میں ممکن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر فرائض میں کسی قسم کی زیادتی کی تو وہ تو بدعت بن جائے گی، وہی گمراہی ہوگی۔ تو اس لیے نہ فرائض میں، نہ واجب میں، اور نہ ہی کوئی شخص جو ہے سنت موقدہ یا غیر موقدہ سمجھ کر انہیں کرتا ہے، ان کا دائرہ الگ ہے، یہ نوافل کی دنیا ہے، اور اس میں کوئی حد نہیں ہے کہ کوئی شخص کتنا آگے بڑھتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حضور کے صحابہ نے ایسا کب کیا؟ کیا ابو بکر نے ایسا اہتمام کیا؟ عمر نے ایسا اہتمام کیا؟ اور دوسرے صحابہ نے اس طرح کے اہتمام کیے؟ تو میں مانتا ہوں کہ صحابہ نے اس طرح کے کوئی اہتمام نہیں کیے، اور اہتماماً اس رات کو نہیں منایا۔ اب میں یہ بات ذرا آپ کے سامنے کھولوں گا کہ بعد کے اہل ایمان جو یہ اپناتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ دیکھیے، اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ ہم اہل ایمان اس طرح کے معمولات کو جو روا رکھتے ہیں، ان ایام کو، ان راتوں کو، ان مواقع کو ہم مناتے ہیں۔ ان کا منانا نہیں ہوتا بلکہ ان کے ذریعے ہم اپنے رب کو مناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا پہلا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دوسرا ایسی عبادات کا اور معمولات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اللہ کا وصال حاصل کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے رب تعالیٰ کی مغفرت طلب کی جائے، رب تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف کروائے جائیں۔ اور چوتھا مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان طرح کے جو معاملات ہیں یا معمولات ہیں یا عبادات ہیں، ان کے ذریعے رب تعالیٰ سے جنت حاصل کی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چار مقاصد ہوتے ہیں جن کے تحت دنیا بھر میں اہل محبت، اہل ایمان اور اللہ کے بندے اور سرکار کے عاشق یہ چار مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا رب تعالیٰ کا قرب، دوسرا مقصد رب تعالیٰ کی رضا، تیسری قرب رب تعالیٰ سے بخشش، اور چوتھی جو غرض ہے وہ یہ ہے کہ جنت کا حصول۔ اب ہم انہی چاروں مقاصد کے حوالے سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ صحابہ جو ہیں انہوں نے یہ ایام کیوں نہ منائے؟ بات یہ ہے کہ جب بھی انسان کوئی میڈیسن استعمال کرتا ہے تبھی کرتا ہے کہ جب انسان کو اس کی ضرورت ہو۔ جس انسان کو میڈیسن کی ضرورت نہ ہو، وہ صحت مند ہو، تندرست ہو، تو اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ کوئی دوائی حاصل کرے؟ تو یہ آج کے دور میں ہماری ضرورت ہے، کیونکہ ہماری روحیں بیمار ہیں، کیونکہ ہم عملی طور پر کمزور ہیں، لہٰذا ہم اپنے ایمان و عمل کو تقویت دینے کے لیے اس طرح کے نفلی معمولات کو اپناتے ہیں، اور ان معمولات کے ذریعے ہم یہ چار مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہماری ضرورت ہے۔ تو صحابہ تو ان کی ضرورت نہیں تھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چاروں نکات ہیں، ان کے حوالے سے صحابہ کی کیا پوزیشن تھی۔ ہم تو یہ ایام اس لیے مناتے ہیں نا کہ رب تعالی ہم سے راضی ہو جائے، رب تعالی کی ہم رضا حاصل کر لیں۔ لیکن صحابہ تو وہ لوگ تھے جنہیں اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا کیا تھا کہ رب تعالی ان سے اسی دنیا میں راضی ہو گیا تھا، اور اللہ رب العزت نے ان پر راضی ہونے کا قرآن میں اعلان بھی کر دیا تھا کتنے مقامات پر۔ جیسے سورہ فتح کی آیت 18 ہے، اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت 19 ہے، سورہ توبہ کی آیت 100 ہے، مجادلہ کی 22 ہے، اور البینہ اس کی جو آیت ہے وہ ہے 8۔
یعنی ان آیات میں اللہ رب العزت نے کیٹیگوریکلی یہ اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو بعد کے جتنے بھی طبقات ہیں ان میں سے کیا کوئی طبقہ یہ کلیم کر سکتا ہے کہ رب مجھ پر راضی ہو گیا، یا رب تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ نوید مل گئی کہ رب ہم سے راضی ہے؟ نہیں بھئی، ہم نے تو رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے ان معمولات کے ذریعے، ان ایکسٹرا نوافل اور ان معمولات کے ذریعے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ رب تعالیٰ ہم پر بھی اسی طرح راضی ہو جائے جس طرح وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر راضی ہو گیا تھا۔ اب بھلا صحابہ کو تو ضرورت ہی نہیں تھی، ان کے لیے تو فرائض ہی کافی تھے اور ان کے لیے سنن ہی کافی تھیں، انہیں نفلی معمولات کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب دوسری چیز لیجئے کہ یہ ہم سارا کچھ یہ جو کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو۔ اللہ 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 اللہ، ہمیں اللہ کا وصال الہی حاصل ہو، ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ تو میرے بھائی، وہ صحابہ تو یہ خوش نصیب تھے کہ جو ہی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں آئے، آپ کی معیت میں آئے، انہیں اسی دم رب تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہو گیا اور وصال بھی حاصل ہو گیا۔ اللہ اللہ، کیونکہ قرب الہی، قرب مصطفیٰ سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ جب کوئی مصطفیٰ کے قریب ہوا تو گویا وہ خدا کے قریب ہو گیا، اسے اس بات کی گویا ضمانت مل گئی، اسے اس بات کا سرٹیفکیٹ مل گیا کہ وہ اللہ کے قریب ہو گیا۔ کیوں؟ کہ حضور کے قریب ہونا اللہ ہی کے قریب ہونا ہے۔ قرآن میں یہ جو نسبت ہے اللہ اور اس کے رسول کی، یہ جا بجا بیان کی گئی ہے۔ اسی کی روشنی میں اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ رب کا قرب مصطفیٰ سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، اور صحابہ کا حضور کے قریب آ جانا رب کے قریب ہو جانا تھا، لہٰذا وہ رب کے قریب پہلے ہی دن سے ہی، اللہ اللہ، جو ہی دامن مصطفیٰ سے وہ وابستہ ہوئے، حضور کے حلقہ صحابیت میں آئے، آپ کی سنگت میں آئے، آپ کی غلامی میں آئے، اسی دم ان لوگوں کو رب کا قرب حاصل ہو گیا۔ اب اس پہ کوئی کسی قسم کا اشکال وارد نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اس طرح کے معمولات کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور مجالس ہوتی ہیں، یہ سارے اہتمام کس لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی رب کا قرب نصیب ہو جائے۔ صحابہ کو تو یہ قرب نصیب تھا، اس لیے انہیں اس بات کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اس طرح کے نوافل اور اس طرح کے نفلی معمولات کو اپناتے۔ اگلی چیز دیکھیے، اگلی چیز یہ ہے کہ مغفرت طلبی۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ ہم رب تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، ہم رب تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش کی خیرات مانگتے ہیں کہ اے میرے مولا ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، رب سے مغفرت چاہتے ہیں۔ لیکن صحابہ وہ خوش نصیب طبقہ تھے کہ سورہ زمر میں فرمایا گیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ 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 اکبر۔ اپنے محبوب سے کہا کہ اے میرے محبوب، اپنے غلاموں کو بتا دو کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، کہ اللہ نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، ان کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، انہیں تمام گناہوں سے خلاصی کی، معافی کی، مغفرت کی، بخشش کی گویا رب تعالیٰ نے نوید عطا کر دی۔ تو میرے بھائی، آج ہمارے پاس بھی کیا اس طرح کی کوئی خیرات ہے؟ ہمارے پاس بھی کوئی اس طرح کی نوید ہے کہ ہم کہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دیا؟ یہ امتیاز صرف صحابہ کا تھا کہ رب تعالیٰ نے انہیں ان کے تمام گناہوں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، لغزشیں ہیں، خطائیں جو ہیں، ان سے پاک صاف کر دیا۔ اور جب وہ اس دنیا سے گئے تو میرا یہ ایمان ہے کہ حضور کا کوئی صحابی بھی ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں نہیں جائے گا، کیوں کہ رب تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اور پھر قرآن کا یہ دستور کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا اللہ فاولئک
युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अल्लाह, ये सहाबा का एजाज है। उनके बारे में फरमाया गया कि जब इन्होंने तौबा कर ली और आमाल सालिहा किए तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके गुनाहों को भी नेकियों में बदल देगा। अल्लाह अल्लाह। हुजूर का कोई सहाबी एक लम्हे के लिए भी जहन्नम में नहीं जाएगा, इसलिए कि ये हो ही नहीं सकता कि वो गुनाहों से तौबा किए बगैर इस दुनिया से चला गया हो। उसके तो जो गुनाह हैं, खताएं हैं, लफ्ज़ हैं, वो भी क़यामत वाले दिन सारे के सारे नेक आमाल बनकर जो है उनके दामन में आएंगी। अल्लाह, ये आज क्या हमें हासिल है? हम ये कह सकते हैं? हम ये नहीं कह सकते। ना हमें इस बात की गारंटी कि हमारी तौबा कबूल हुई या नहीं हुई, या इसी तरह हमें कोई नवीद हासिल नहीं। सहाबा का तो ये एहसास है, इसलिए सहाबा को तो इन आमाल की या इन मामूलात की ज़रूरत ही नहीं थी। सहाबा वो तबका खुश नसीब है कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी दुनिया में नबी सुना दी थी कि मैंने तुम्हें मुआफ़ कर दिया और तुम्हें मुआफ़ करता रहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर जो अगली जन्नत है, हम ये किस लिए करते हैं? ये जो हम इस तरह की महाफिल बपा करते हैं, ये मामूलात अदा करते हैं, शब मेराज मनाते हैं, शब बारात मनाते हैं, लैलतुल क़द्र मनाते हैं, सारे के सारे ये जो हम मामूलात अपनाते हैं, किस लिए? कि हमें जन्नत नसीब हो, रब ताला हमें जन्नत में दाखिल कर दे। तो याद रखो, सहाबा वो खुश नसीब थे जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गोया उनसे जन्नत का वादा कर लिया था। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जैसा कि सूरह निसा में और सूरह हदीद में फरमाया गया, व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह अल्लाह, कि अल्लाह ने इन तमाम को जन्नत का वादा फरमा दिया है, जन्नत की उन्हें गोया जमानत अता कर दी है सबके लिए। कुल्लम, अल्लाह अल्लाह, के सब साहबी हुजूर के जन्नत में जाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उनसे वादा है। तो भाई, क्या हमारे साथ भी कोई वादा है? अगर किसी के हक में कोई वादा है तो मुझे बता दें कि भाई मेरे साथ रब ताला ने ये वादा किया जी। तो हमारे साथ पास तो बशारतें हैं और मामूलात हैं कि हमने इनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब भी हासिल करना है, उसकी रज़ा भी हमने हासिल करनी है, और इसी तरह अपने गुनाहों से हमने बख्शिश भी मांगनी है, और इसी तरह हमने इनकी बरकत से जन्नत भी हासिल करनी है। तो दोस्तों, सहाबा को इस तरह के मामूलात अपनाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनके लिए तो ये जो चारों निकात हैं, ये चारों मामलात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए तो साफ ऐलान कर दिया था। रब की रज़ा उन्हें हासिल हो गई थी, रब का कुर्ब हासिल हो गया था, और गुनाहों से बख्शिश की नवीद अता कर दी गई थी, हत्ता कि गुनाहों को नेकियों में बदले जाने की नवीद अता कर दी गई थी, और इसी तरह जन्नत का भी रब ताला ने उनसे वादा कर लिया था। तो ये तो आज हमारी ज़रूरत है कि हम इस तरह के मामूलात जो हैं, और इस तरह के मामलात, मुस्तहब्बात और नवाफिल की नौइयत के जो काम हैं और जो मामूलात हैं, इनको अपनाएं। हम अल्लाह का कुर्ब हासिल करें, उसकी रज़ा हासिल करें, उसकी जन्नत हासिल करें, और गुनाहों से माफ़ी और बख्शिश की खैरात हासिल करें। ये हमारी ज़रूरत है, सहाबा की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि अबू बकर ने मनाई, उमर ने मनाई, उस्मान ने मनाई, अली ने मनाई, कि नहीं, हम कहते हैं उन्होंने नहीं मनाई। क्यों? इसलिए कि उन्हें तो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। आज हमें ज़रूरत है कि अल्लाह हम पर राज़ी हो, हमारी ज़रूरत है कि अल्लाह ताला के हम करीब हों, ये हमारी ज़रूरत है कि जन्नत हमें मिले, ये हमारी ज़रूरत है कि गुनाहों की मग़फ़िरत हमारी हो। सहाबा को तो ये सब कुछ इस दुनिया में मिल चुका था, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपनी गुफ्तगू इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा एपिसोड में आगे बढ़ाएंगे, और एक दो और निहायत अहम निकात हैं जिन पे इस सिलसिले में गुफ्तगू होगी। मेरी आपसे हस्बे साबिक ये गुजारिश है कि आप हमारी इन बयानों को, इनको हमारी जो वीडियोस हैं, इन्हें ख़ुद भी देखें, अपने अहबाब को दें, और अपने शेयर करें अपने रिश्तेदारों के साथ, और इसी तरह इनको लाइक भी करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस चैनल के ज़रिए आपको मोहब्बत का पैगाम मिलेगा। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो लोगों के ज़हनों में तशकीक पैदा करते हैं, एक दूसरे के बारे में नफ़रतें पैदा करते हैं, कदूरतें पैदा करते हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं, हुजूर की उम्मत
پھر سے جسد واحدہ بن جائے، اور اس کا راستہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم حب رسول اور حب صحابہ کے ساتھ جو ہے اپنے قلب و باطن کو منور کر لیں، اور اہل بیت کی جو کشتی ہے اس کشتی کے ہم سوار بن جائیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ چینل اور اس کا جو مشن ہے صرف اور صرف حب رسول کا فروغ ہے، حب اہل بیت اور حب صحابہ کا فروغ ہے۔ میں آج کی گفتگو یہی ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔